حسن اللہ یاری، تم نے چیلنج کیا تھا کہ حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا اسلام ثابت کرو اور ان کی خلافت ثابت کرو۔ میں نے پچھلے کلپ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اور مقام تمہاری کتب سے ثابت کیا، اور اس کلپ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تمہاری کتاب سے اسلام اور ان کا مقام اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کو ثابت کروں گا۔ تو نوٹ کرو، کتابوں کے حوالوں کو نوٹ کرو، کتابوں کو نوٹ کرو۔ اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، اس میں حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ لکھا ہے، اور اس میں عبارت موجود ہے۔ عبارت یہ ہے: اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے اللہ اسلام کو حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ یہ شیعہ عالم کی معتبر ترین کتاب ہے۔ حسن اللہ یاری، اس کتاب کو اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تم یہ بات کبھی نہ کرتے۔ تمہاری جہالت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ تم اہل تشیع کی یعنی اپنے عقائد کی کتابوں سے، اپنی معتبر ترین کتابوں سے بھی لا علم ہو۔ اب آگے چلیں۔ میں نے آپ کی کتاب سے حضرت عمر کا اسلام لانا ثابت کر دیا، اب میں آپ ہی کی کتاب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام آپ کو بتاتا ہوں۔ نوٹ کریں، آپ کی کتاب ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن، اہل تشیع کی معتبر ترین تفسیر ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 68 کے تحت لکھتے ہیں، اہل تشیعوں کے عالم لکھتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر وسعد بن معاذ۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عمر اور سعد ابن معاذ تمہارے درمیان نہیں ہوتے تو تم کبھی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاتے۔ حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کی بدولت اللہ عذاب نہیں بھیج رہا۔ یہ اب آپ کی کتاب ہے۔ حسن اللہ یاری، غور کرو، نہج البلاغہ بھی تمہاری کتاب ہے، مجمع البیان فی تفسیر القرآن یہ بھی تمہاری تفسیر ہے۔ میں نے پہلے حوالے سے ان کا اسلام لانا ثابت کیا، دوسرے حوالے سے آپ ہی کی کتاب سے میں نے حضرت عمر کا مقام واضح کیا۔ لو اب سنو، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کو تمہاری کتاب سے ثابت کرتا ہوں۔ تمہاری تفسیر ہے، تمہاری کتاب ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن، اس میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 3 کے تحت مجمع البیان فی تفسیر القرآن اہل تشیع کی معتبر ترین تفسیر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت حفصہ نے جس راز کو واضح کیا تھا، حضور کے راز کو بیان کیا تھا، وہ راز کیا تھا کہ میرے بعد حکمران ابو بکر و عمر ہوں گے۔ حسن اللہ یاری، اگر تم نے اپنی کتابیں پڑھی ہوتی تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ میں نے ابو بکر و عمر کا اسلام بھی ثابت کیا، ان کا مقام بھی ثابت کیا، اور ان کی خلافت بھی ثابت کی آپ کی معتبر ترین کتابوں سے، اور وہ کتابیں یہ ہیں: مجمع البیان فی تفسیر القرآن اہل تشیع کی معتبر ترین تفسیر ہے، شرح نہج البلاغہ اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے،
کشف الغمہ اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے۔ میں نے اس سے حضرت ابو بکر و حضرت عمر کا اسلام بھی ثابت کیا، ان کا مقام بھی ثابت کیا، ان کی خلافت بھی ثابت کی۔ حسن اللہ یاری، اگر تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے تو $50,000 جلد ارسال کر دینا اور میرے کلپ کا ضرور جواب دینا۔ حسن اللہ یاری، تم نے شیعہ سنی میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کی اور ہم نے تمہاری ساری کوشش کو بے نقاب کر کے ناکام بنا دیا۔ اللہ تم کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔